واری جاوا میں واری جاوا واری جاوا میں واری جاوا شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو دی چم کے گلی مالج پال نو کہندی چم کے گلی مالج پال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو آؤ دیواری میری ڈاچی پیچھے پیچھے رہی ہے جان دیواری سارے ہاتھوں اگے لنگ گئی ہے اگے لنگ گئی ہے پر لگ گئے نے اونٹنی دی چال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو دی چم کے گلی مالج پال نو کہندی چم کے گلی مالج پال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو مک گئے نے غم جدا صدقہ زمانے تو رجنے فقیراں جدے سخیاں ستانے تو سخیاں ستانے تو کر لے آئیاں میں اس بے مثال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو دی چم کے گلی مالج پال نو کہندی چم کے گلی مالج پال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو اکھ وچ عہدہ نوری مکھڑا سما گیا انج دا سونا میرے ویڑے بچ آ گیا ویڑے بچ آ گیا چن تکے جدے حسن و جمال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ مولانا العظیم لا یحتاج جنانو ہویا فقر تنانو سارا ہو دوست جنا دے حاضر ہوون
دشمن لین نوارا ہو میں قربان تنا تو باہو جنا ملیا نبی سہارا ہو مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر اور بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جھاتی ہو نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق دا دیوا بال ہنیرے مطلب ہے یار کھڑاتی ہو مرن تو اگے مر گئے باہو جنا حق دی رمز پچھاتی ہو یہ پکھا بند کر دو دی ہوا مجھے حمد و صلات کے بعد قابل صد احترام معزز سامعین کرام، اس محفل جشن عید میلاد النبی و حق بہو کانفرنس کے انعقاد کرنے والے معزز ساتھیوں، محترم جناب جام غلام حسین صاحب، جام غلام حسن صاحب، قابل احترام جام اورنگزیب صاحب، حاجی محمد بخش صاحب، محترم جناب حاجی یوسف ملک صاحب، چودھری عابد صاحب، ضیاء صاحب، چودھری خالد صاحب، جناب ناصر صاحب، عبدالرحیم چاچڑ صاحب، اور اس بزم میں چودھری محمد رمضان صاحب، محمد دائم سمرو صاحب، اس بزم میں بیٹھے ہوئے تمام میرے ساتھیوں، علماء، مشائخ اور دینی، یقینی، ایمانی، روحانی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت گزر چکا ہے، آپ محفل میں بیٹھے ہو اور یہ عاجز فقیر رات سے سفر میں ہے اور کراچی سے چل کے ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ دعا کریں کہ خالق کل، مالک کل، رازق کل، رب ذوالجلال والاکرام مجھے حق کہنے کی، آپ سب کو حق سننے کی اور سن سنا کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ گرمی کا موسم شدت میں ہے، لیکن آپ کے اندر کی جو گرمی ہے عشق مصطفیٰ کی، وہ اس پہ بہت حاوی ہے، کیونکہ گرمیاں ہیں دو قسم کی، ایک گرمی تکلیف دیتی ہے اور ایک گرمی راحت دیتی ہے۔ دھوپ کی گرمی تکلیف دیتی ہے اور عشق کی گرمی میں سرور آتا ہے، اور پھر نظام ایک اب الٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ پاک نے دو موسم بنائے ہیں، گرمی اور سردی، اور ہر موسم میں میوے فروٹ ہوتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ ہر موسم میں میوے اور فروٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ سردیوں میں دیکھیں تو آپ کو کماد ملے گا، اور سردیوں میں دیکھیں آپ کو نارنگی ملے گی، آپ کو امرود، زیتون ملے گا، یہ ہے نا سردیوں کے پھل۔ اور گرمیوں میں اگر دیکھیں تو آپ کو آم ملے گا، آپ کو کھجور ملے گی، یہ گرمیوں کا پھل ہے۔ اب اگر آپ اس کی تحقیق کریں، کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو تو وہ ضرور اس کا مجھے جواب ضرور دے گا کہ آم کی تاثیر گرم ہے، اور یہ جو کھجور ہے
اس کی تاثیر بھی گرم ہے۔ اصولاً تو یہ ٹھنڈ میں ہونا چاہیے تھے کہ ٹھنڈے موسم میں اگر کھجور گرم کھاؤ گے تو ریلیکس ملے گا، اور اگر آم ہے یہ گرم ہے، اس کی تاثیر گرم ہے، اگر یہ آپ کو سردیوں میں ملتا تو وہ فائدہ مند تھا کہ آپ کو ٹھنڈا کرتا، لیکن ٹھنڈ میں ٹھنڈا فروٹ، گرمیوں میں گرم فروٹ، اس کی وجہ کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کا اپنا جو وجود ہے یہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہے، 96 97 ٹیمپریچر انسان کا اپنا ہے، اور اگر باہر کا ٹیمپریچر 52 53 پہ چلا جائے تو آگ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح نا 52 53 54 5 پہ چلا جائے تو آگ لگ جاتی ہے، لیکن انسان کا اپنا جو وجود ہے اس کی ہیٹ جو ہے 96 97 نارمل رہتی ہے، 97 سے ابو ہو جائے 98 99 پہ آتا ہے تو پھر کہتے ہیں تھا ان کے بخار تھی بھی وہاں، اس کو ٹیمپریچر ہو گیا ہے۔ اب سردیوں میں ٹھنڈے فروٹ کی وجہ حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ سردیوں میں باہر سردی ہوتی ہے، اندر بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی آزمایا کہ سردیوں میں کوئی بندہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے دھواں آتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کو نارمل رکھنے کے لیے اندر بھی نارمل ہو باہر بھی نارمل ہو، اگر باہر ٹھنڈ ہے تو اندر ٹھنڈی غذا جائے گی تو سکون مل جائے گا، اور گرمیوں میں گرم اس لیے ہے کہ ہیٹ آلریڈی اندر ہے، اندر سے باہر کی ہیٹ جب بڑھ رہی ہے تو انسانی وجود کو پرابلم ہوگا۔ اللہ نے آم بنا دیا، اللہ پاک نے کھجور بنا دیے کہ یہ گرم اندر جائے گا تو باہر کی ہیٹ جو ہے آپ کے اندر کی گرمی سے ابو نہیں ہوگی اور زیادہ ہو کے آپ کو تکلیف نہیں دے گی اور آپ کا جسم ریلیکس رہے گا۔ میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں گرمی کے موسم میں بیٹھے ہیں، سخت گرمی ہے، اور اس گرمی میں اندر کو گرمی کس چیز سے ملتی ہے؟ محمد عربی کے عشق و محبت سے ملتی ہے۔ آج آپ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہیں، آقا کے عشق میں بیٹھے ہیں، حضور کے پیار میں بیٹھے ہیں، اور جتنی بھی گرمی پڑ رہی ہے اندر عشق موجزن ہے اور اندر عشق جذب میں ہے، تو اس وجہ سے ہمارا اندر اور باہر برابر ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور تم ان کو دیکھو گے سجدے کرتے، رکوع کرتے، قیام کرتے۔ وہ کون لوگ ہیں جو رکوع قیام اور سجدوں میں رہنے والے ہیں؟ وہ جو اللہ کو معبود مانتے ہیں، جو اللہ کے نبی کو سچا رسول مانتے ہیں، وہ جو دین اسلام کے پاسدان ہیں، جو اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، یہ لوگ سجدہ ریز ہو کر اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب یہ اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں تو رب راضی ہو کر کہتا ہے اے میرا بندہ اب تو میں ہو گیا، میں تو ہو گیا، میں رب تیرے وجود میں سما گیا۔ اے بندہ اب تیری زبان تیری نہیں رہی، تیرے کان تیرے نہیں رہے، تیرے ہاتھ تیرے نہیں رہے، تیرا دل تیرا نہیں رہا، تیرے پاؤں تیرے نہیں رہے، تیرا سر تیرا نہیں رہا، کیونکہ تو نے کیا کیا ہے؟ منہ تو قبلہ ان تموتو، تو نے مرنے سے پہلے مرنے کے حق ادا کر دیا ہے کہ تو نے دنیا کی آرائشیں چھوڑی، دنیا کی آسائشیں چھوڑی، دنیا کے سکون چھوڑے، دنیا کی راحت چھوڑی، دنیا کے جہان کے مزے چاشنیاں اور لذتیں چھوڑ کر میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا ہے۔ اب میں رب تیرا ہو گیا ہوں، تو جو کہے گا میں وہی کروں گا۔
کیڑی تھدی سبحان اللہ ادا ماں تا بیمار ہاں تہاں تو ٹھیک آئے ہو نا تہاں تو جوڑ آئے ہو نا تم لوگ تو ٹھیک ہو نا تساں تو ٹھیک بیٹھے ہو نا میری خیر ہے پر تساں بلے سو تو میں بھی ٹھیک تھی ویسا کیا خیال ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما عمر صاحب جس نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی سجدہ ریز ہوا اللہ کو راضی کرتا رہا شب و روز اللہ کے ذکر میں رہا پھر رب فرماتا ہے کہ تو ما شدی ما تو شدم پھر تو میں ہو گیا میں تو ہو گیا وہ کون بنتا ہے وہ اللہ کا کامل ولی بن جاتا ہے اور پھر رب کائنات اس پر اتنا کرم فرماتے ہیں اتنی مہربانی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے گناہوں کو دیکھوں یا اپنے اس نیک بندے کے ہاتھ اٹھانے کو دیکھوں اللہ پاک اس نیک کی وجہ سے ان بدکاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے میرے عزیز ساتھیوں مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حجاج ایک جابر گورنر تھا اور مالک بادشاہ کا دور تھا اور 98 ہجری کی صدی تھی اور حضرت سعید بن جبیر کو گرفتار کر کے لایا گیا اور خالد قیصر نے قیدیوں کی بہت بڑی لائن بھیجی اے بادشاہ یہ لوگ تجھے مانتے نہیں ہیں یہ تیرا احترام کرتے نہیں ہیں لہذا ان کو سزا دینی چاہیے تو بادشاہ نے سزا دینے کے لیے جو سامنے آتا رہا اس کو سولی پہ چڑھا دو اس کو قتل کر دو اس کو مار دو اس کو کوڑے لگا دو اس کو عمر قید کر دو سزائیں دیتا رہا جوش اس کا بڑھتا رہا اچانک حضرت سعید بن جبیر سامنے آئے اور ان کو دیکھا تو بادشاہ جو گورنر تھا اور زیادہ ابل گیا جوش میں آ کے کہتا ہے او جبیر سعید بن جبیر میرے متعلق تو کیا کہتا ہے انہوں نے کہا تو ظالم ہے تو جابر ہے اور اللہ کا حکم ہے جو ظالم ہے وہ جہنمی ہے ڈرے نہیں اس نے کہا تو مجھے کہتا ہے اس نے کہا اللہ کا فرمان ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں رب کائنات نے کبھی جابر ظالم کو معاف نہیں کیا ہے اور تو معافی کا حقدار نہیں بنے گا جب تم مخلوق خدا کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو رب ذوالجلال والاکرام بھی تجھے نہیں چھوڑے گا سوال و جواب ہوتے رہے تو اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں قتل کر دوں اس نے کہا تو مجھے قتل کیا کرے گا میں تو اس دن کے لیے منتیں مانتا تھا کہ اے اللہ کوئی ایسا دن لا کہ میں ایک ظالم جابر بادشاہ کے سامنے جاؤں اور گورنر کے سامنے جاؤں حق کی بات کہوں اور حق پہ میں قتل کر دیا جاؤں اور جب میں قتل ہو جاؤں تو خالق کائنات اس کے بعد اس کو ہمت نہ دینا کہ کسی اور غریب کو قتل کر سکے یہ کمال ہے ایمان کا بادشاہ نے کہا اس کو باندھو اور سولی پہ لٹکا دو اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین لیکن اے بادشاہ گورنر وقت سن لو آج یہ سعید بن جبیر آخری مقتول ہوگا جس کو تو قتل کر رہا ہے اس کے بعد تو کسی پر حاوی نہیں آ سکے گا امت مسلمہ تجھ سے محفوظ ہو جائے گی دوستو انہوں نے اپنی جان دے دی قربانی دے دی لیکن انہوں نے دین اسلام کی پاسداری نہیں چھوڑی حضرت مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ انگریزوں کا دور تھا انگریزوں کے زمانے میں بڑے ظلم تھے مسلمانوں پر بڑی بربریت تھی مسلمانوں پر اور ان کو گرفتار کر کے لایا گیا حضرت کفایت اللہ کافی صاحب ان کو دیکھا تو انگریز نے کہا ہاں بھائی کیا چاہتے ہو
اس نے کہا دین اسلام کا جھنڈا بلند چاہتا ہوں، پرچم اسلام کی سربلندی چاہتا ہوں، اور سامراج انگریز کو اپنے وطن سے نکالا دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ میں کیا سزا دے سکتا ہوں؟ اس نے کہا تیری سزا کیا ہے؟ تیری کیا سزا ہے؟ تو جتنا مجھے سزا دے گا اتنا مدنی کے جلوے نظر آئیں گے، تو جتنا مجھے میرے اوپر ظلم کرے گا اتنا محبوب مدنی منٹھار کی توجہ نگاہ میرے اوپر ہوگی، اور تو جتنا زیادتی کر کے قتل کر دے گا نا، تو تو نے سنا نہیں ہے ہمارے قرآن میں ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ کہ تو نے نہیں سنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ پھر اس انگریز نے کیا کیا کہ حضرت کافی کے وجود کے اوپر استری چلائی، گرم استری کر کے اس کے پورے وجود پہ گھمائی، اور وجود پہ گھمانے کے بعد کہا کہ اس کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکو، اور جب نمک چھڑکا جا رہا تھا، مجھے آپ بتاؤ انصاف کے ساتھ کہ آج زمانے میں اگر کسی کو چھوٹا سا زخم آئے اور اس کے اوپر نمک ڈالا جائے، وہ تڑپے گا یا خوش ہوگا؟ بولو تو صحیح، تڑپے گا نا۔ تو حضرت کافی کیا کرتے تھے؟ حضرت کافی مسکراتے تھے۔ اس نے کہا میں نے زخمی کر دیا، استری تیرے وجود پر پھیری اور اس پہ میں نے نمک چھڑکا، اور پھر بھی تو ہنس رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے مزہ آ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا انگریز نے کہ اب اس کے اوپر مرچیں چھڑکو، سرخ مرچیں لے آئی گئیں اور زخموں پر ڈالی گئیں، اس کے کہکے نکلنا شروع ہوئے۔ حیران ہو کے پوچھتا ہے تو اتنا ہنس رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ زخم جو مل رہے ہیں یہ میرے اندر ٹھنڈک پڑ رہی ہے، کیونکہ سامنے جلوہ مصطفیٰ آ رہا ہے۔ کافی صاحب نے اپنے آخری ٹائم میں جب اس کو قتل کیا جا رہا تھا، سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا، اتنا زخمی ہونے کے بعد اور زخموں پر نمک اور مرچ ہونے کے باوجود، ان کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ لکھ رہے ہیں اس ٹائم بھی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسین رہ جائے گا۔ کوئی گل نہیں رہے گا لیکن دین مصطفیٰ کا، حسین دین اسلام کا، محمد مصطفیٰ کا رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی نہ رہے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ یعنی اپنے اس کم خواب کے کپڑوں پہ اور اطلس کے کپڑوں پہ ناز نہ کرو، آخری خاکی کفن تمہیں نصیب ہوگا۔ میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، مسلمانوں کا ایک گروہ تھا جن کو عیسائیوں نے گرفتار کیا، 3 سگے بھائی گرفتار ہو کر آ گئے، اور اس وقت کے جابر ظالم عیسائی بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں بخشش کی نوید سناؤں گا، شرط یہ ہے کہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ جان ایک کیا ہے، ہزاریں جانیں بھی ہوں محمد عربی کے قربان ہیں۔ یہ جان آفری کے حوالے کر دیں گے، لیکن ہم
دین اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا تمہیں سزا دوں گا۔ انہوں نے کیا سزا دو گے؟ زیادہ سے زیادہ موت، بس زیادہ سے زیادہ موت، یہ کیا سزا ہے؟ مومن کے لیے تو موت حیات سے شروع ہوتی ہے، اور یہ ریئل بات ہے مسلمانوں۔ ہم لوگ روتے ہیں مر گیا مر گیا مر گیا، جنازہ پڑھتے ہیں روتے ہیں، مرتا نہیں ہے، وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتا ہے۔ میاں محمد صاحب فرماتے ہیں کہ ولی اللہ دے مردے نہیں کر دے پردہ پوشی، کی ہویا اس دنیا کولوں ٹر گئے نال خاموشی۔ یہ مرنے والے مرتے نہیں ہیں بلکہ دوسرے گھر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب جب تینوں بھائیوں کو سامنے بٹھایا گیا، بادشاہ نے کہا یہ تلوار کی موت سے نہیں ڈریں گے، ان کو پتہ ہے تلوار لگی مر گیا، سر اٹھ جائے گا، دیٹ سال ختم۔ ان کو ایسے کرو کہ بہت بڑا کڑھا منگاؤ، آئل تیل اس میں ڈالو اور اس کو گرم کرو، ابالو، جیسے آپ لوگ پکوڑے پکاتے ہو، جلیبیاں پکاتے ہو، تو یا آپ کوئی روسٹ کرتے ہو، مچھلی کو روسٹ کرتے ہو، پہلے آگ جلا کے آئل کو، تیل کو، گھی کو گرم کرتے ہو، اور جب شدت کی گرمی آ جائے، ابلنے لگ جائے، پھر آپ اس میں پکوڑے ڈالتے ہو یا مچھلی ڈالتے ہو، تب پکتی ہے۔ بادشاہ نے کہا اب ایسے کرو، ان تینوں بھائیوں کو باری باری اس میں ڈالتے رہو۔ کڑھا لایا گیا۔ اب جب باری آئی نا، موت کا ویلا بڑا سخت ہوتا ہے۔ چودھری صاحب بہت مشکل وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے، اور اللہ پاک مسلمانوں کو اس امتحان سے محفوظ رکھے، اور موت برحق ہے لیکن مرتے ٹائم کلمہ نصیب فرمائے۔ اب جب تکلیف اور شدت پہ وقت آتا ہے، تین بھائی ہیں، چھوٹا کہتا ہے پہلے مجھے ڈالو، منجلا کہتا ہے پہلے مجھے ڈالو، بڑا کہتا ہے میں اپنے چھوٹے بھائیوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکوں گا، پہلے مجھے ڈالو۔ اب بھائیوں میں کھچم تاؤ لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ڈالو، وہ کہتا ہے مجھے، یہ نہیں کہتے بادشاہ صاحب بس کئی ادا تو ماں کئی سے چھڑیوں سے اسلام کے چھوڑیں دے ہوئے ہوں سب کچھ، اساڑی جان بخشی کرنا، جان بخشی دی گال نہیں ہے، گال یہ ہے کہ پہلے میں کو گھت، میں مرن واسطے تیار ہوں۔ ایک بڑے بھائی کو اٹھایا اور کڑھا میں ڈال دیا، اور جیسے وہ ابل رہا تھا، دونوں بھائی پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جو مرنے والا تھا وہ کلمہ شہادت بھی پڑھ رہا تھا اور شکر الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ رہا تھا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے دین پر مجھے ثابت قدم رکھا، محمد عربی کے دین کے لیے مجھے موت عطا کر دی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کافر کے ہاتھ سے شہادت نصیب ہو رہی ہے، یہ میرا دین کامل ہو گیا۔ الحمدللہ بھی پڑھ رہا ہے اور کلمہ شہادت پڑھ کے جان آفری کے حوالے کی۔ پھر دوسرے کو پکڑا اور دوسرے کو اسی طرح کڑھا میں ڈالا گیا، اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، سجدہ ریز ہوا، اور پھر کلمہ پڑھ کے، شہادت کا کلمہ پڑھ کے اپنے رب کو جان دے دی۔ اب تیسرا کہتا ہے جلدی کہو ماں جا بھات جنتی تھی ویا، ماں کے بھی جنت میں پجائے ہو۔ میرے بھائی تو جنت میں چلے گئے، میں باہر رہ گیا ہوں۔ یہ جہاں وہ جیسے مولانا عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ یہ قفس بھی مجھے عزیز ہے، جہاں جی تو لوں گا قرار سے، مجھے تم چمن میں نہ لے چلو، میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے، اس بہار سے مجھے خوف ہے، مجھے ڈالو اس کڑھا میں اور مجھے موت کے ایک گھاٹ اتار دو۔ لیکن جو وزیر تھا نا بادشاہ کا، اس نے دیکھا بہت خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا حسن و جمال ہے، کیا خوب نینا ہے،
کیا خوب لپس ہیں، کیا پیارا وجود ہے، کیا پیاری آنکھیں ہیں. ایسا خوبصورت بندہ اگر اس کو ہم جلا کے مار دیں یہ مناسب نہیں ہے. وزیر آیا آ کے بادشاہ سے کہتے ہیں بادشاہ سلامت، میری گزارش ہے سائیں، میری گزارش ہے مہربانی کرو این چھوکرے کو چھوڑو، میرا تساں نال وعدہ ہے تو میں ایکو اسلام کا ہٹا کے عیسائی بنا چھوڑے سا. سمجھ آؤندی پئی ہے ویندی پئی ہے، اچے تھی ونجے تھی، اچے تھی نا جی. میں اس کو دین اسلام سے ہٹا دوں گا اور اس کو مرنے نہیں دیں گے. ہماری فتح تو اس میں ہے، مارنے میں فتح نہیں ہے. فتح یہ ہے کہ مسلمان کافر بن جائے. ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا لے جاؤ. لے آیا گھر. اس کی بہت خوبصورت بچی تھی، بیٹی تھی. اپنی بیٹی کو کہتا ہے بیٹا آج اگر تو اپنے حسن جمال اور عورتوں والے ناز و نیاز اور اپنے انداز سے اس لڑکے کو محو کر گئی تو پھر یہ جتنی بھی بادشاہت کے نظام ہیں یہ تمہارے اور میرے ہاتھ میں ہوں گے. لڑکی کو اپنے حسن پہ ناز تھا. اس نے کہا بابا گالی کو نے ہانے تو پان موکل دے تھو ماں تا آگے ہی ہلے ہلے ہوئے ہانے بسم اللہ چھڑ ماکھے. کمرہ جس کمرے میں اس لڑکے کو رکھا تھا وہاں وہ بچی چلی گئی. جب گئی تو اس لڑکے نے قرآن پاک کھولا ہوا تھا اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. ساری رات گزر گئی، لڑکی سکون سے بیٹھی رہی، عطر پلیل خوشبوئیں اور اچھا لباس پہن کے بیٹھی ہے. اس کی ادھر ادھر نگاہ نہیں گئی، نگاہ قرآن پہ تھی. جوان 2 بھائی شہید ہو چکے تھے، اکیلا بچا تھا لیکن دین محمدی پر قربان ہونے کے لیے تیار تھا. وہ رات گزر گئی، بچی باہر نکلی. باپ نے پوچھا پٹر کچھ تھیو جگاڑ نہ تھیو؟ ابا سائیں اج کو مسلمانن جی ذکر جو ڈہاڑو ہوئیو یہ سجی رات کو قرآن پڑھ دو رہا انہی کرے ماں چپ بیٹھی رہا. بابا نو پرابلم، کل دیکھنا. بی رات آئی، دوسری رات آئی. پھر جب وہ انٹر ہوئی کمرے میں تو وہ بچہ نوافل پڑھ رہا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ عبادت کر رہا ہے. وہ ساری رات عبادت میں گزر گئی، نوافل میں گزر گئی. تیسری رات آئی عبادت میں، چوتھی رات آئی عبادت میں. 40 راتیں گزر گئی ہیں. اب وجہ کیا بنتی ہے؟ جو شکار کرنے گیا تھا وہ خود شکار ہو گیا. جو اس کو اپنا بنانے جا رہا تھا یہ خود اس کی بن گئی. اب حیران ہے، اب اس چکر میں ہے اس نے کون سا حسن و جمال دیکھا ہے، اس نے کون سے کمال دیکھے ہیں جو میرے جیسا حسن اس کو نظر نہیں آتا. میرے جسم پر عطر لگے ہوئے ہیں، وہ سمیل اس پر پہنچتی نہیں ہے. راز کیا ہے؟ آخر اس کو پیچھے سے کاندھے سے ہلا کے کہتی ہے او جوانا ایک غلط سونا، میں نے دیکھ تو صحیح، میں نے وجھا کے دیکھ تو صحیح، ایک دفعہ تا غور کر، میرے حسن کو تو دیکھ. اس جوان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے کہا کہ میں غیر محرم عورت کو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ مجھے محمد عربی کے جلوے نظر آئے ہیں. میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق محمد عربی کی ذات پاک کے ساتھ ہے، جس کا حسن میں نے دیکھا ہے، جس کا کمال میں نے دیکھا ہے، جس کا جمال میں نے دیکھا ہے. ایسے محبوب کا امتی کبھی کسی غیر عورت اور فاحشہ عورتہ کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اس نے کہا اب نہ میں غیر رہی نہ میں فاحشہ رہی، اب تو مجھے بھی کلمہ پڑھا، میں تیرے نبی کی غلام بننے کے لیے تیار ہوں. میرے عزیز ساتھیوں، مسلمانوں، آپ نے ہمیشہ چٹکلے سنے ہیں، آپ ہمیشہ مذاق سننے پر خوش ہوتے ہو، لیکن آج ایک غور سے بات سن لو.
کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور موت کی طرف جانا ہے. یہ دنیا امتحان ہے، یہ دنیا امتحان ہے، اور اس امتحان میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں. جیسے حکم ہے حافظ علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر عصر کی نماز کی. وجہ کیا ہے عصر کی نماز کی؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگیاں 5 ہیں. پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بتایا آپ کو، کوئی نہیں سن سکا تو سن لے. انسان جو زندگیوں گھڑیوں ہیں نا، پنج بہتوں کے اردو ہی دیا. انسان کی زندگیاں 5 ہیں، 5 لائفز، اور 5 زندگیاں خالق کائنات نے اپنی عبادت کے لیے بنائی ہیں. فرسٹ لائف، پہلی زندگی عالم ارواح ہے. پہلی زندگی بولو تو صحیح، پہلی زندگی عالم ارواح ہے، اور اس میں اللہ پاک کی ذات پاک کو انبیاء نے، فرشتوں نے، اولیاء نے، مخلوق خدا نے سجدہ کیا تھا. ایسے علامہ صاحب سجدہ کیا تھا. پہلی لائف عالم ارواح. اور یہ بھی بتاؤں، تو نے، میں نے، ہم عام لوگوں نے ایک ایک سجدہ کیا، پر تو کہ یاد ہی نہ ہوں دو اتھو یاد گلائیو تو صحیح. عالم ارواح تو کہ یاد آئے، تسا کو یاد ہے ادائی ترد رہن آلا کوئی وڈا بدھاوے تو میں عالم ارواح ہم میں اللہ کو ڈٹھا سجدہ بھی کیتا نہیں ہے یاد نا. لیکن یہ مرحلہ گزریا ہے، یہ مرحلہ گزریا وے. اتھاں سجدے تھین، فرشتیاں کو حکم دیا سجدہ کرو، فرشتیاں بھی سجدہ کیتا. فرشتیاں 2 سجدے کیتے، انبیاء 2 سجدے کیتے، اولیاء بھی 2 سجدے کیتے. میرے اتھوں پک تھیا کہ 2 سجدے کیتے، ول اولیاء دے اندر بھی مقامات ہیں نا، ایک غوث دا درجہ رکھن والا، اون دے 2 سجدے پکے. حضرت غوث العالمین حضرت غوث بہاول زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضور عالم ارواح میں کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی ذات کو سجدے کیے گئے، اور لوگ مجھے کہتے ہیں یہ غوث ہے. اور غوث وہ ہوتا ہے جو 2 سجدے جس نے کیے ہوں اللہ کو، اور مجھے ایک سجدہ تو یاد ہے. اب توجہ سے سنیے گا، مجھے ایک سجدہ تو یاد ہے لیکن دوسرا سجدہ مجھے یاد نہیں ہے. اب یہ تجسس تھا، کشمکش تھی. آپ کا پوتا اتنی عمر کا ہے، 6-7 سال کا، حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری، توجہ ہے نا. انہوں نے جب اپنے دادا کی یہ پریشانی دیکھی نا تو بھانپ گئے. اب حیران یہ ہے کہ میں بابا کو کیسے بتاؤں دادا جی آپ نے 2 سجدے کیے ہیں. اب حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری نے آ کے کہا اب دادا سائیں میں پھلے کھاساں، این لاکے پھلے بن دین جام سے باسانی کر چھوڑیے، این لاکے بن دین نا پھلے کیے بن دین، کیے بن دین؟ ریت کڑھا چ ریت گھت کے ان کو گرم کریں دین، ان دے دانے سٹیں دین، وہ پھلے تھی وین دین. آؤ نا تو سن کہنا کھا دین گلاؤ تو صحیح. حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری آئے نا آکھے بابا سائیں میں دادا سائیں پھلے کھاساں. انہاں فرمایا بچہ ایک ہن پیسے ون نہ میں نہ ویسا کہ نوکر نال، نہ ویسا کہ خلیفے نال، نہ ویسا کہ فقیر نال، میں ویسا تو دادا تیرے نال ویسا. گھنی زد کی تو نے، تنگ کی تو نے، آخر مجبور تھی کہ حضرت غوث پاک اٹھے. حضرت صدر دین بادشاہ عرض کی تھی پٹر میں نال جلتا ہوں کہ نہ میں ڈاڈے نال ویسا.
ہن جداں روانہ تھے نا تا اگو جداں مائی تک پہنچے مائیاں اونٹے پھلے بھنے دیاں ہن والے کون بھنیندا ہے مائی پھلے بھنیندی پئی ہا اور حضرت شاہ غوث بہاولک زکریا ملتانی کو پیسے دیتے مائی میں میرے بچے واسطے بھی پھلے پکا وہ جیئے پکاون لگی نا تو انجا وہ ٹڑک دے پین تو حضرت شاہ رکن عالم ان دی کڑھائی دے وچ ہتھ گھتیا ہتھ گھت کے کڑھن لگا جیئے ہتھ گھت کے کڑھن لگا نا تو اون مائی چمٹا ماریا آپ کو جنگ تے حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری کو چمٹا مار کے آخر انجا تک تیری جلد بازی دا کم نہیں ختم ہویا عالم ارواج بھی یہ حال ہوئی عالم ارواج جدا تیرا دادا ہک سجدہ کیتوس اور بے سجدے واسطے سوچے پیا تو تیجی صف کا آ کے اپنے دادے کو زوری سجدے چ موکلیا ہا جے وجہ کو فرشتے تے کو گھڑس ماریا ہا اون وجہ کا آج بھی جنگ کا لڑکیندا پے اور جنگ تیری جے کوئی منڈکیندی ہے ای وجہ کا کہ تو دادے کو سجدہ کرایا ہا ای واسطے غوث العالمین فرمایا او مائی بس چپ کر ون میں کو یہ سبق دیونا چاہتا ہا میں کو دوجا سجدہ یاد نہ ہا ای یاد کرا دیتا ہے میرے دوستو یہ عالم ارواح دے وچ ایک زندگی ہے جے کوئی عبادت ہے بزرگ کہندے عالم ارواح والی زندگی فجر دی نماز ہوئے اور پھر عالم پیٹ ہے پیٹ دے وچ بھی تساں بھی رہے ہو پیٹ وچ اساں بھی رہے سے حضرت غوث العظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی کا کہ پوچھا کیتا حضور سبق پڑھن تو ویندے ہو استاد دے پر تساں حافظ تا آلریڈی ہوئے آپ نے فرمایا میں اماں دے پیٹ جھم میری ماں قرآن پڑھ دی ہے میں یاد کر گھندا ہوں سلطان العارفین برہان الواصلین قدوت السالکین زبدت العاشقین حضرت سخی سلطان باہو دا زمانہ آیا آپ کے استاد کو پڑھن بھی نہ گئے کہ استاد کو سبق نہ گھتوں نے کہ درس نہ گھتوں نے کہ الف بے نہ پڑھوں نے حالانکہ حضرت سلطان باہو فرمایا کہ دنیا دے اندر ایک ایڑا ولی آسے جے کو الف پڑھ سی بے نہ پڑھ سے اور اکسی بے دا سبق ون کے بے کو دے ان دا نا حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی ہو سی لیکن میں او باہواں جے الف بھی کہے گا نہیں پڑھا میں کو الف بے میرے رب ذوالجلال پڑھا کے مولیا حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین سخی سلطان باہو کا کے پوچھا کیتا سائیں تو بتا کہ تو ایرا علم کی تھوپ حاصل کیتا آپ فرمایا کہ جدہ میں اماں راستی پاک دے پیٹے جھمنا میری اماں روز قرآن دا ختم کریں دیا کیڑی تھدی سبحان اللہ گرمی بھی لگی ہوئے بھوک بھی لگی ہے پر میں تجھے کو خوشخبری سناواں کہ دیگاں آؤندیاں پیاں دیگاں لگ دیاں پیاں تھام اچھی گھتن والے ٹینشن نہ گھنو مانی بھی خاص ہو روح دی غذا بھی گھن گھن انسان دا جسم دو خوراکاں گھندا ہے روح بھی خوراک منگدا ہے اور پیٹ بھی خوراک منگدا ہے اور جسم خوراک کھا کے توانا تھیندا ہے اور روح خوراک پا کے پاورفل تھیندا ہے اور روح کو جے کوئی قرآن دی خوراک مل دی ہے نا اور روح اتنا طاقتور تھی ویندا ہے کہ روح جو چاہتا ہے وہ کر ویندا ہے تو دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عالم ارواح کی بھی ایک لائف ہے حضرت سلطان باہو نے فرمایا کہ میں اپنی امی کے پیٹ میں تھا تو میری ماں قرآن پڑھتی تھی وہ میں یاد کر لیتا تھا اب آپ سارے برابری کرتے ہو اساں چور ولیاں کو فرق بھی نہیں ہے اندیاں بھی دو اکھی میریاں بھی دو اکھی اندے بھی دو کن میرے بھی دو کن اندی بھی زبان میری بھی زبان اندے بھی ہتھ میرے بھی ہتھ اندے بھی پیر میرے بھی پیر ہتھ اکھ سب برابر ضرور ہن تھی سکتا ہے رنگچ بھی تو کا سونا ہوئے پر میں کو اے تو بدھا تے کو اپنے اماں دے پیٹ دا کوئی قصہ یاد ہے کوئی دسے کوئی بدھاوے
کئی تو نبی دا مقابلہ کریں ولی تو آپ نہیں چاہتے ولی نبی دا مقابلہ کریں میں کو بدھاویں کیا ٹیکو اپنے پیٹ دا کوئی زمانہ یاد ہے؟ حضرت سلطان باہو تو فرمایا پیٹ تو بعد دی گال ہے، کن فیکون جدو رب فرمایا اساں بھی کولوں ہاسے ہوئے۔ جب رب نے فرمایا کن اور فیکون سب بن گیا، اس وقت میں اللہ کے ساتھ موجود تھا، ہم ادھر ہی بیٹھے تھے۔ یہ مقام ہے ولیوں کا، یہ مرتبہ ہے ولیوں کا۔ تو میرے بھائیوں، ولی دو قسم کے ہیں، ایک ولی ہے زاہدی اور ایک ولی جو ہے وہ معرفت الہی سے حاصل شدہ، جس کو کلام ملے۔ ایک ولی زہد و تقوی کرتا ہے، ایک زاہدی ہے، ایک وہبی ہے۔ زاہدی ولی جو ہے وہ عبادت و ریاضت کرتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، نمازیں پڑھ پڑھ کے عبادت کر کر کے ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ غیب سے آواز آتی ہے تو میرا دوست بن گیا، وہ اللہ کا دوست بن گیا۔ اور ایک ولی ایسا ہوتا ہے جو وہبی ولی ہے، وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی ولی ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آئے تب بھی ولی ہے، بچہ ہو تب بھی ولی ہے، جوان ہو تب بھی ولی ہے، بوڑھا ہو تب بھی ولی ہے، قبر میں چلا جائے تب بھی ولی ہے۔ وہ بھی ولی جس کو اللہ پاک علم لدنی عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی سے کسی نے پوچھا حضور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آپ ولی ہو؟ آپ نے فرمایا میری عمر ہائی 4 سال۔ گھنی عمر؟ میری عمر ہائی 4 سال۔ 4 سال دی عمر اچ میں کو اماں آکھیا ونج مسجد پڑھن واسطے۔ میں جدہ مسجد ونجا پیانا تو میں ڈٹھا میرے اگو بھی فرشتے ہیں، میرے پچھو بھی فرشتے ہیں، میرے سجے بھی فرشتے ہیں، میرے کھبے بھی فرشتے ہیں۔ اگر کوئی میرے اگو آندہ ہے تو فرشتہ آندہ ہے پرے ہٹ اللہ دا ولی آندہ پہ۔ اگر پاسے کا جے کو فرشتہ گھومدا پہ میں دیکھنا ہے کوئی مانو اگر میرے پاسے نال ٹچ تھیوان لگدا ہے تو او کو فرشتہ ہٹا کے آدھا خیال کر اللہ دے ولی نال ٹچ نہ تھی، اللہ دا دوست ہے۔ اور پچھلا جے کو ہوندا ہے فرشتہ نا وہ پچھلے مانو کو جھلیندا ہے کہ ان کا اگو نہ ونی اے اللہ دا ولی ہے۔ کہ میں کو 4 سال دی عمر اچ پتہ لگ گیا ہاں تو میں اللہ دا کامل ولی ہاں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کا پوچھا گیا کیتا گیا کہ تسا کو کداں پتہ لگا کہ تسا اللہ دے ولی ہو؟ سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ السالکین زبدۃ العاشقین سخی سلطان باہو فرمایا کہ جدہ میں معصوم بال ہم 6 مہینے دی عمر ہا میں کو درویش نے چاہ کے باہر نکتی اور کافراں جیئیں میں کو ڈٹھا کلمہ پڑھیا تو میں ڈٹھا تو فرشتے اکھے دے پن اے اللہ دا ولی ہی وے ای کو دیکھ کے کلمہ پڑھ دیئے پہن۔ میرے عزیز ساتھیوں، مرنا سب کو ہے، مرنا تساں اگر لکھوا آئے ہو تو تساں کو مبارک ہوئے کہ تساں نہیں مرنا واہ واہ پیچھے تھا۔ اور اگر مرنا ہے تو سوچو ایک تو اساں اگوں دا کوئی انتظام کیتا ہے یا نہیں کیتا، اگلا کو بندوبست تھیل ہے یا نہیں تھیل؟ اساں کوئی بندوبست نہیں کر سکے، کو نہ ان دی ذات مہربانی کرے، عدل کرے تو تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تو بخشے جاون میں ورگے مکالے۔ میں صرف اطلاع عرض کریں دا پیاں جدہ اساں اتلے گناہگار حصے اور اساں دے گناہاں دا اساں دے نبی کو پتہ ہے، میرے نبی کو علم تھا، علم ہے کہ میرے امتیوں کا کیا حال ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اللہ سے 3 راتیں ایسی لے لی ہیں جو راتیں ہماری بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح۔ 3 راتیں ایسی ہیں جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایک رات شب معراج کی رات ہے، جس رات اللہ کے نبی معراج پہ تشریف لے گئے۔ اسپیکر دا حال نہیں ہے، جنریٹر تے تھوڑا آواز میں
ایک رات جو شب معراج کی رات ہے، کملی والے آقا نے جب معراج فرمایا اور اللہ کو سجدہ کیا، اللہ کو یہ ادائے سجدہ پسند آ گئی اور نبی کو تحفے میں نماز عطا کی، اور پھر کم ہوتے ہوتے 50 نمازوں پہ سے 5 نمازیں بچ گئیں۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، دی تو 50 دی تھی، اب 5 بچی ہیں، جو تیرا امتی نماز پڑھے گا اس کو 50 نماز کا ثواب ملے گا۔ اور یہ رات شب معراج کی رات جو عبادت کرے گا، جو ریاضت کرے گا، اس نے نبی کی سنت کو ادا کر دیا، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر دوسری رات رب کائنات نے شب برات کی رات بنا دی۔ کون سی رات ہے؟ کون سی؟ شب برات آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ کل رات شب برات کی رات ہے۔ میری طبیعت بہت خراب تھی، میں سفر کے قابل نہیں تھا، میں نے منع بھی کیا کہ اگر پروگرام ملتوی کر دیں پھر کبھی رکھ دیں گے، لیکن جام صاحب کا حکم ہوا کہ نہیں کرنا ہے پروگرام۔ پھر میں نے سوچا کہ رات کون سی آ رہی ہے، دہاڑا کون سا ہے، یہ شب برات کے دن ہیں، تو کب کسی کی محفل میں جاؤں گا اور یہ محفل میں دعا ہوگی، شاید کسی کی دعا کے صدقے مجھ پر کرم ہو جائے۔ تو آج کی یہ رات، آج کا یہ دن جو ہم بیٹھے ہیں اس انتظار میں ہیں کہ زندوں کو وہ رات ملے گی جس کو بجٹ کی رات کہا جاتا ہے۔ کون سی رات؟ بجٹ کی رات۔ کون سی رات؟ اچھا، کوئی سیاست دان تو بیٹھے ہو سن بیانہ تا جام اورنگزیب صاحب والے سمجھ دے نہیں مسئلے کو کیا ہوندہ ہے جدہ آندہ ہے نا مہینہ جون دا بجٹ پیش تھیندہ ہے، ان بجٹ کا پہلے تیاری تھیندی ہے، فلانے پاسے اسکول بن سے، فلانے جگہ روڈ بن سے، فلانی جگہ تے کمیونٹی ہال بن سے، فلانی جگہ تے ہاسپٹل بن سے، فلانی جگہ تے سولنگ لگ سے، کیونکہ بجٹ رکھ دیں پیچھے بجٹ پاس تھیندہ ہے، ان کا بعد پیسہ ریلیز تھیندہ ہے، ٹھیکے داران کو ملدہ ہے، پیچھے انہاں دی مرضی نوش جان کر ونین یا کم کریں، یہ نا وہ سسٹم انہاں دا ہوندہ ہے۔ لیکن جگہ اللہ دا بجٹ ہوندہ ہے نا وہ تبدیل تھیون والا نہیں ہے، وہ تبدیل تھیون والا نہیں ہے۔ رئیس صاحب یہ ہے نا کہ بجٹ ہے، ہن آندہ پہ مارچ کے بعد اپریل اور مئی دے مہینے ڈاکومنٹس تیار تھی سن، جون دے مہینے دے وچ بجٹ پیش تھی ویسن، اور وہ بجٹ دے حساب نال کم تھی سی۔ اگر جون کا بعد ونیوں کہ منسٹر کو لوں، کہ ایم پی اے کو لوں، کہ ایم این اے کو لوں، سائیں میرا ایک کم کرا، اڑے یار تو پہلے نندر ہمیں کیا، کیوں بجٹ دا نہیں تا گزر گیا، ہن اگلے سال ڈٹھا ویسے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے نا، جام صاحب یہ کریں دیں نا ڈرامہ انہیں دا بابا بالا میں اگلے سال اے بجٹ جو پاس تھی انہاں تھی گیا۔ اچھا ہن ہے کہ کل والی رات بجٹ دی رات، یہ بجٹ جو دنیا والے بناتے ہیں یہ اور ہے، جو آسمانوں والا بنا رہا ہے وہ اور ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں تم جاؤ گے، سجدہ ریز ہو جاؤ گے، عبادت کرو گے، اللہ پاک کی بارگاہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان رحمت پہ اتر آتے ہیں اور آ کے اپنے بندوں کی صداؤں کو سماعت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے اور اللہ سے عرض کرتا ہے یا اللہ شفا چاہیے، اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بے روزگار ہے، دعا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے اور رو کے اللہ سے عرض کرتا ہے یا اللہ میں بے روزگار ہوں، روزی چاہیے، خالق کائنات رزق عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بے اولاد ہے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، سجدہ ریز رہتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے اے باری تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت عطا کر دے، اللہ پاک اس کے نصیبہ میں اولاد لکھ دیتا ہے۔ اور اگر کسی کی موت بھی لکھی ہے، مرنے والا ہے، تو عرض کرے باری تعالیٰ مجھے معصوم بچوں کے لیے زندگی چاہیے، تو رب کائنات کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور وہ حیاتی لکھ دیتا ہے۔ میرے بھائیو یہ کل والی رات، یہ جو مسلمان عبادت کرتے ہیں ساری رات عبادت کی ہے اور صبح کو روزہ رکھے، سارا دن روزے میں رہے،
اس کا بے انتہا درجہ اور ثواب ہے، گنتی سے زیادہ ہے۔ اور ایک رات اما عائشہ صدیقہ انتظار کر رہی تھی، کملی والے آقا تشریف فرما نہ ہوئے تو آخرکار برقع پہن کے آقا کو تلاش کرنے نکلتی ہیں۔ دیکھا کہ جنت البقیع سے کملی والے محبوب آ رہے ہیں۔ اما عائشہ کو دیکھ کر فرمایا، عائشہ کیا تو یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کریں گے، تیرا حق کسی اور کو دیں گے؟ آج آپ کی باری تھی۔ کہا یا رسول اللہ میں نے سمجھا کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف فرما ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، شب بارات کی رات ہے، اور آج کی رات قبرستان والوں پہ آ کے دعا کیا کرو اور دعائیں مانگا کرو، ان کی بخشش کی دعا کریں۔ میں قبرستان میں آ کر بخشش کی دعا کر رہا تھا اور رب کائنات دعا سے بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ رات آنے والی رحمت کی رات ہے، خوش بختو رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، عطا والی رات ہے، عنایت والی رات ہے، کرم والی رات ہے، فضل والی رات ہے، مہربانی والی رات ہے۔ آپ دیکھیں ہم عبادت نہیں کر پاتے، لیکن اگر اس رات عبادت کریں گے تو عبادتوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ پھر اگلا مہینہ آ رہا ہے، دیکھیں تینوں مہینے کتنی رحمت والے، شب معراج اور شب بارات، شعبان میں شب بارات، اور پھر رمضان میں شب قدر۔ کیڑی تھدی سبحان اللہ، ایڈوں والے کو سبحان اللہ ہوندی نہیں ہے۔ شب قدر، اور جس کے لیے خالق کائنات نے واضح قرآن پاک میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ خالق کائنات فرماتے ہیں یہ رات ہزاروں راتوں سے افضل ہے، اس میں رات میں ارواح مقدسہ اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور یہ صبح پاؤں پھٹتے تک رحمتیں تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ اور اس رات جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، جس کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے، اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو پتے کی بات کروں کہ شب قدر کی تلاش کے لیے کہا گیا کہ شب قدر کو آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو، ایسے ہی ہے نا؟ آخری عشرے کی، بولو تو صحیح، گلہاؤ تو صحیح، آخری طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29، 21، 23، 25، 27، 29، ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور میں آپ کو یہ جلسے میں بیٹھا ہوں، حلفی عرض کر رہا ہوں کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے کہ میں ہمیشہ جاتا تھا مدینہ طیبہ، اور اعتکاف اللہ نے ہمیں کئی سال نصیب کیا، یعنی 1999 سے لے کر 1999 سے لے کر 2018 تک کنٹینیو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے کہ میں اعتکاف مسجد نبوی میں کرتا تھا۔ تو غالباً یہ 2004 کی بات ہے یا 5 کی بات ہے، پورا مجھے یاد نہیں ہے۔ تو میں پہنچا بالکل اسی رات جس رات اعتکاف میں بیٹھنا تھا، عمرہ کیا اور مسجد نبوی آ گیا اعتکاف کے لیے۔ اب میرے ذہن میں یہ تجسس تھا، کیونکہ وہاں پھر بڑے بڑے اولیاء جمع ہوتے ہیں، اعتکاف بھی ہوتا ہے اور اللہ کے ولی وہاں موجود ہوتے ہیں، پھر ایسے لوگ بھی وہاں ملتے ہیں جو حضوری والے ہیں، سرکار کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ میں پھر تلاش کرتا تھا ان کو کہ ان سے پوچھو کہ شب قدر کون سی ہے، ان ایام میں کون سا دن شب قدر کا ہے۔ اب جیسے میں 20 رمضان المبارک کو وہاں پہنچا نا، تو وہاں ایک ہوتے تھے جو غلام حسین صاحب ان کا نام تھا، جو 45 سالوں سے وہاں رہتے تھے، سرخ ریش تھی اور بالکل حضور کے روزے کے سامنے بیٹھتے تھے۔ تو میں ان کے پاس چلا گیا ملنے کے لیے، کہ میں جیسے انٹر ہوا ملا، سامان جا کر رکھنا تھا، جیسے بھی ملا نا، تو میں ابھی پیچھے کھڑا ہوں
اور ایک عربی ان سے مل رہا ہے اور وہ اس کو عربی زبان میں کہتا ہے کہ خالد سلطان کو تم جانتے ہو؟ بولو تو صحیح۔ انہوں نے کہا ہاں ایک ہیں خالد سلطان، پاکستان سے آتے ہیں، حضرت سلطان باہو کی اولاد ہیں، کوئی حکم؟ کہتے ان سے میرا کام تھا۔ آپ کا کیا کام ہے؟ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دینا۔ اب ابھی یہ اس سے پوچھ رہا تھا، یہ آپس میں لگے ہوئے، میں پیچھے کھڑا ہوں، میں بھی قدرتی ملنے کے لیے آیا۔ جیسے آیا میں نے السلام علیکم کہا اور اس جنیجو صاحب نے فوری طور میری طرف رجوع کرایا کہ یہ ہے خالد سلطان۔ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ مبروک، آپ کو مبارک ہو، سرکار کا پیغام آیا ہے کہ اس سال 23 رمضان کو شب قدر ہے۔ یہ اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ ویسے آپ 5 راتیں عبادتیں کرتے رہیں، کرم تو وہ ہے نا کہ پتہ چل جائے کہ آج شب قدر لازم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک کا کرم اور فضل اس مسلمان پر ہے جو کہ رب سے ڈرنے والا ہے، رب کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، قرآن کے ساتھ لگاؤ ڈالنے والا رکھنے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، جو رب کے سامنے جھکتا ہے، جو عبادت اور ریاضت کرنے والا ہے، جو رب کو وحدہ لا شریک جان کر اسی کی عنایات پر کو ماننے والا اور اس سے مدد طلب کرنے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوگا، وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ تو دوستو، آپ کی خوش بختی ہے کہ آپ کو شب معراج نصیب ہو گئی، وہ مہینہ گزر گیا، اللہ نے زندگی عطا کی، اور اللہ اتنی زندگی عطا کرے کہ کل والی رات کی عبادت بھی اللہ نصیب کرے، اور پھر اگلا جو مہینہ ہے شب قدر والا، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بھی آپ کو اور ہمیں شب قدر نصیب فرمائے۔ تو اس لیے اپنی عبادتوں کا محور اور مرکز آپ شب قدر، شب برات اور شب معراج میں کیا کرو۔ ویسے سب راتیں اللہ کی عطا کردہ ہے، لیکن بعض ایسی راتیں ہیں جن پر رب پاک نے کچھ خاص حکمتیں چھوڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضور سخی سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، زبدۃ العاشقین سخی سلطان باہو کے نام سے بھی حق باہو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اور حق باہو کون ہیں؟ وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی اولاد سے ہیں اور اللہ کے کامل ولی ہیں، اور حضرت سلطان باہو نے اپنی زندگی میں 21 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا ہے۔ کتنے کافروں کو؟ 21 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا۔ اور بڑی جو کمال والی بات یہ ہے کہ حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو قبر سے بھی فیض عطا کر رہے ہیں۔ کیری تھدی سبحان اللہ، قبر سے بھی فیض عطا فرما رہے ہیں۔ سید بہادر شاہ صاحب، جن کا دربار شور کوٹ کے قریب ہے، آل رسول ہیں، ہمدانی سادات میں سے ہیں۔ ان کے والد صاحب حضرت سلطان باہو کے عقیدت مند تھے، اور وہ بہادر شاہ پڑھتے نہیں تھے، تو والد صاحب تنگ آ کے ان کو ملتان پڑھنے کے لیے چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو کہا کہ پہلے بادشاہ سلطان باہو کی دربار پہ لے جاؤں، وہاں حاضری دلوا کے پھر اس کو ملتان پہنچاؤں گا پڑھنے کے لیے۔ جب حضرت سلطان باہو کے دربار پاک پہ لے کے آئے نا، تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کے دربار میں بچے کو بٹھایا، اور ان کو کوئی وضو کا خیال ہوا کہ میں وضو تازہ کر کے آؤں۔ کہا بیٹا یہ جدھر بٹھا رہا ہوں ادھر ہی بیٹھے رہنا، میں آؤں گا۔ اب یہ بات جو ہے، یہ بات تقریباً آج سے 80-85 سال پہلے کی ہے۔ باپ چلا گیا وضو بنانے، جب واپس آیا تو بیٹے سے ملا، دربار پہ دعا کی، لے گیا ملتان لے گیا استاد کے پاس۔ استاد نے پوچھا بیٹا کچھ جانتے ہو، پڑھے ہو؟ اس نے کہا پڑھا تو نہیں ہوں لیکن پوچھو تو مجھے آتا ہے۔ سنو، پوچھو تو مجھے آتا ہے۔
اس نے جب قاعدہ اٹھایا نا تو پورا قاعدہ حضرت بہادر شاہ پڑھ گئے، پھر قرآن کھولا سارا قرآن پڑھ گئے، پھر عربی کی کتاب صرف نحو اٹھائی وہ ساری پڑھ گئے، فارسی کی کتابیں گلستان بوستان سب پڑھ گئے، پند نامہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا، اور پھر جب آئے احادیث پر پوری حدیث کی کتابیں پڑھ گئے، تفاسیر پڑھ گئے۔ تو انہوں نے دیکھا ان کے والد کی طرف اور کہا شاہ جی ہمارے ساتھ مذاق کرنے آئے ہو؟ پڑھا لکھا بچہ میرے پاس چھوڑنے آئے ہو کہ یہ پڑھے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو پڑھتا ہی نہیں تھا، بیٹا کہاں پڑھے ہو تم؟ بہادر شاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتا ہے جی بابا جب آپ وضو کے لیے گئے تھے نا مجھے سخی باہو کے دربار پہ چھوڑ گئے تو میں نے دیکھا کہ مزار چاک ہوا، حضرت سلطان باہو باہر آئے، میرے قریب آئے، مجھے کہا بہادر شاہ کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا حضور میں استاد سے پڑھنے کے لیے ملتان جا رہا ہوں۔ فرمایا جو وہ پڑھائے گا وہ بھی پڑھاتا ہوں، جو وہ نہیں پڑھا ہوا وہ بھی پڑھا دیتا ہوں، میرے سینے سے لگ جا۔ میں جیسے سینے سے لگانا تو تمام علوم بھی آ گئے اور معرفت الہی بھی نصیب ہو گئی۔ یہ تھے سخی سلطان باہو۔ اور ابھی جو آپ کے پاس اشتہار آئے ہیں ابھی آپ تک پہنچے اور یہ بھی اشتہار ہے، یہ اشتہار ہے، یہ عرس ہے پیر بولان و مہران حضرت فیض سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو حضرت سلطان باہو کی اولاد سے ہیں، اور حضرت فیض سلطان بھی پیدائشی طور پہ حافظ قرآن تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ آپ بھی پیدائشی طور پر حافظ قرآن تھے، اور جب سخی سلطان العارفین سلطان باہو کے دربار پہ گئے نا تو سلطان العارفین نے مزار سے حکم لگایا اے فیض سلطان میں نے آپ کو سندھ بلوچستان عطا کیا ہے، جاؤ وہاں میرا فیض پھیلاؤ اور آپ کا مزار بھی وہیں پر بنے گا اور میرا فیض وہاں تقسیم کرو۔ میں نے آپ کو وہاں کا ولی بھی بنایا اور 21 جن تمہاری خدمت میں دے دیے۔ حضرت فیض سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں پہنچے بلوچستان میں سندھ میں یہاں دورے کیے اور استا محمد میں آپ کا مزار مبارک بنا۔ آپ کا کمال یہ تھا کہ جب ذکر الہی کرتے تھے لا کرتے تو پورا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور جب اللہ کرتے اللہ کرتے تو جسم جڑ جاتا، یعنی آپ فنا فی اللہ بقا باللہ کے مقام پر فائز اللہ کے کامل ولی تھے۔ ان کا عرس مبارک 29-30 مارچ کو انشاءاللہ تعالی پیر بولان و مہران حضرت فیض سلطان کے دربار گوہربار پہ استا محمد میں ہو رہا ہے۔ آپ تمام کو عرس مبارک کی بھی دعوت ہے، یا زندہ صحبت باقی۔ میں جام صاحبان کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر دے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خالق کائنات نے مجھ جیسے عاجز فقیر پر تقصیر کو اتنی مہلت عطا کی ہے کہ میں اپنی زبان کے مطابق وعدے کے مطابق آپ تک پہنچ سکا ہوں، کہ اس کی عطا سے ہے، وہ چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ خالق نے چاہا اور میری اور آپ کی ملاقات ہوئی۔ میرے بھائیوں یہ جو 2 مہینے ہیں ان کو بھلانا نہیں، انہی 2 مہینوں کو اپنی عبادت کا محور و مرکز بنانا۔ اس شعبان شب برات اور شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، نوافل پڑھنا بہت اعلیٰ ثواب ہے، اور رمضان کا مہینہ تو ہے ہی رحمت والا مہینہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں
کو سلام شمع بز میں ہدایت یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے دوستو، دعا مانگو، جو کلام پاک پڑھا گیا اس کا ثواب اے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما، اور اس کلام کا ثواب، کلام کا ثواب، محفل کا ثواب اے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں پیش کر کے خصوصاً بالخصوص نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، انبیاء کے تاجدار، اماں آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک روح کو پیش کرتے ہیں، حضور کی ذات پاک تک ثواب پہنچا۔ پیارے حبیب الحبیب کے صدقے تمام اصحاب کرام، حضور کی ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، تمام شہدائے کربلا، شہدائے بدر و حنین کی پاک روحوں کو پیش کرتے ہیں، ان کی ارواح تک ثواب پہنچا۔ کلام پاک کا ثواب، تعام کا ثواب، ختم و درود کا ثواب، محفل کا ثواب تمام اولیاء اعظام، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، شاذلیہ، قلندریہ، اویسیہ کی پاک روحوں کو پیش کرتے ہیں، ان کے ارواح تک ثواب پہنچا۔ کلام پاک کا ثواب، تعام کا ثواب، ختم و درود کا ثواب الہ العالمین تمام مسلمین اور مسلمات، تمام مومنین اور مومنات کی پاک روحوں کو پیش کرتے ہیں، ان کے ارواح تک ثواب پہنچا۔ کلام پاک کا ثواب، تعام کا ثواب، ختم و درود کا ثواب غوث الورا، پیران پیر دستگیر، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی اور ان کی تمام اولاد، اجداد، امجاد اور خلفاء، مریدین و معتقدین کی پاک روحوں کو پیش کرتے ان کی ارواح تک ثواب پہنچا۔ کلام پاک کا ثواب، تعام کا ثواب، ختم و درود کا ثواب، محفل کا ثواب سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، زبدۃ العاشقین، حضرت سخی سلطان باہو قدس اللہ سر العزیز اور ان کی تمام اولاد، اجداد، امجاد، مریدین و معتقدین، محبین کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ ان کی روحوں تک ثواب پہنچا۔ کلام پاک کا ثواب، تعام کا ثواب، ختم و درود کا ثواب حضرت قبلہ غزالی زماں حضرت سید احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کی تمام اولاد، اجداد، امجاد اور جو بھی مرحومین اس دنیا میں جو ان کے معتقدین گزرے ہیں، ان کی روحوں تک ثواب پہنچا۔ کلام پاک کا ثواب، تعام کا ثواب، ختم و درود کا ثواب، محفل کا ثواب خصوصاً بالخصوص جام غلام حسین صاحب کے والد، والدہ، ان کی ہمشیرہ اور ان کے جو بھی عزیز و اقربا گزرے ہیں، اور جام بھورل صاحب، ان کی روح کو ثواب پیش کرتے ہیں، ان کی روح تک ثواب پہنچا۔ ان کے جو بھی عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کی روحوں تک ثواب پہنچا۔ کلام پاک کا ثواب، تعام کا ثواب، ختم و درود کا ثواب ہمارے رئیس صاحبان کے جتنے بھی بزرگ، رئیس غازی صاحب، رئیس شبیر شاہ صاحب جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی روحوں تک ثواب پہنچا۔ یا الہ العالمین اس محفل میں جتنے احباب بیٹھے ہیں، جن کے بھی عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کی روح کو تعام اور کلام کا ثواب پیش کرتے ہیں، ان کی ارواح تک ثواب پہنچا۔ الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ہم سب کی من کی مرادوں کو پورا فرما۔ جام صاحبان نے جو اتنا بڑا اہتمام کیا ہے خیرات فی سبیل اللہ کا، یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے دسترخوان کو کشادہ فرما، ان کے بھائیوں میں اتفاق اور محبت نصیب فرما، ان کے عزیز و اقربا میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح تو رحمتیں نازل فرما رہا ہے، اس سے ڈبل عطا فرما، یا اللہ اس سے ڈبل عطا فرما، یا اللہ اس سے ڈبل عطا فرما۔ یا اللہ تو دینے والا ہے، تجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، رحمت تیری وسیع ہے، جھولی ہماری تنگ ہے، ہماری خالی جھولیاں بھرپور فرما۔ یا اللہ جو اولاد کے طلبگار ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رزق کے طلبگار ہیں انہیں رزق عطا فرما، جو شفا کے طلبگار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین رئیس وزیر احمد صاحب کو صحت والی زندگی عطا فرما، ان کے پورے خاندان کو شاد و آباد فرما۔ رئیس ابراہیم صاحب، رئیس حمزہ صاحب اور جتنے بھی ان کے نوجوان
اور بزرگ ہیں ان سب کو آباد و شاد فرما، رئیس منیر صاحب ان کو عزت بخش یا اللہ، عطا فرما، عزت عطا فرما، کامیابی عطا فرما یا اللہ، اپنے محبوب کے صدقے ان کے تمام کی من کی مرادوں کو پورا فرما یا اللہ۔ میں نہیں جانتا کون کیا مانگ رہا ہے، تو سمیع بصیر رب ہے، سب کے دلوں کے راز جانتا ہے۔ جو سوال ہی سوال کر رہا ہے اس کے سوال قبول منظور فرما، سب کی دعاؤں کو منظور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کے بیڑے پار فرما یا اللہ۔ اپنے محبوب کے صدقے اس ڈیرے کو، اس آستانے کو عبد و آباد تک آباد فرما، اس مسجد شریف کو آباد فرما یا اللہ۔ جام غلام حسن چلو صاحب کو شاد و آباد فرما، اسے صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ جام غلام حسن صاحب کو بھی عزت بخش، آباد فرما یا اللہ۔ ان کے سب بھائیوں کو آباد فرما۔ جام محمد بخش صاحب کو زندگی عطا فرما، نادر خان صاحب، اورنگزیب صاحب، جہاں زیب صاحب، شاہ زیب صاحب، جتنے بھی ہیں سب کو عزت و آبرو والی زندگی عطا۔ شہریار صاحب کو شفا عطا فرما اور دل کے مسئلے سے نجات عطا فرما یا الہ العالمین۔ ان کے قلب کو اپنے حبیب کے صدقے روشن اور منور فرما یا مالک۔ ان معصوم بچوں پر رحمت فرمائے، ان کے دوست لال بخش صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ملک محمد یوسف صاحب کو زندگی عطا فرما، صحت و کامرانی عطا فرما۔ جتنے بھی دوست آئے ہیں، جو بھی آئے ہیں، جو امیدیں لے کر آئے ہیں یا اللہ، تیرا دروازہ خالی نہیں ہے، تیرے در سے ملتا رہتا ہے یا اللہ۔ سب کو آباد کر، سب کی دعاؤں کو قبول منظور فرما یا اللہ۔ جس نے بھی آج کے اس پروگرام میں جس قسم کی مدد کی ہے، دام درم قدم سخن، سب کو شاد و آباد فرما۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں لیکن مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں یا الہی۔ بخش دے مصطفیٰ کے واسطے، مشکلیں حل کر مشکل کشا کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مبارک ہو پروگرام کے لیے۔